ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی رمجھم، کھاریاں، نارووال، ملک واد، بھالیا میں بادل برس پڑے، مٹیاری اور حالیہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش، کشمور میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، خیرپور ناتن شاہ میں بارش کے بعد ممکنہ سیلاب کا خطرہ، عمرکوٹ اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ جاری، کلات میں بارش سے زاوہ ندی میں طغیانی آ گئی، انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق نہیں تھی، پی ٹی آئی کو ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 سے باہر جانا ہوگا، ریلیف دینا ہے تو آرٹیکل 51، 63 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا۔ جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی فیصلہ جاری کر دیا، لکھا سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا، چیئرمین سنی اتحاد کونسل نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، کچھ ججز نے پوچھا کیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں، کوئی بھی وکیل نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا، اکثریتی فیصلے میں قانون کے بنیادی دفعات اور آئین کو نظر انداز کیا گیا۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے، شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش، شہداء کے اہل خانہ کے لیے محکمہ پولیس ان کا وارث اور کفیل ہے۔ ایس ایس پی اشرف مارٹ شہید کو قوم کا سلام، بہادر سپوت 6 مئی 1997 کو شہید ہوئے۔ اشرف مارٹ پہلے پولیس افسر تھے جو دہشت گردوں کی ٹارگٹ کلنگ سے شہید ہوئے۔ 2 ججز کے فیصلے سے اہم سوالات سامنے آ گئے، ججز نے اختلافی نوٹ میں لکھا تفصیلی فیصلے میں تاخیر نظر ثانی کو غیر مؤثر کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت نظر ثانی درخواستیں دائر ہیں، کیا جلد سماعت نہ ہونا انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آئین کو معطل کرنے کے مترادف تو نہیں؟ بانی پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن، فوج سے مذاکرات سے صاف مکر گئے۔ صحافی نے بتایا محمود اچکزئی نے فوج سے مذاکرات سے انکار کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے ہی بات کریں گے۔ صحافی نے کہا آپ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ بانی نے بات کا رخ نواز شریف کی طرف موڑ دیا، کہا سب سے بڑا یو ٹرن ووٹ کو عزت دو والے نے لیا۔ شیر افضل مروت کا پارٹی فیصلے کے بعد استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ۔ شیر افضل مروت کا بیرسٹر گوہر سے رابطہ، پارٹی رکنیت کے ساتھ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے کی پیشکش کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی رکنیت پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی کے بعد کراچی میں بھی دھرنا، شرکاء کے مہنگائی اور بجلی بل میں بھاری ٹیکسوں کے خلاف نعرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کی رائے کے بغیر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، ہم بولیں گے اور پوری قوت سے بات کریں گے، کوئی قبول کرے نہ کرے اپنا حق حاصل کریں گے۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے کمرے میں بم کی تنصیب کے دعوے مسترد کر دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسماعیل ہنیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ شارٹ رینج پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت اور جگہ پر بدلہ لیں گے۔ دہشت گرد صہیونی ریاست کو اس جرم کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کو اس حملے میں امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کا خطرہ، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ مشرق وسطی میں امریکی دفاعی پوزیشن میں تبدیلی کا بھی حکم۔ امریکی فوج نے زمینی میزائل ڈیفنس سسٹم میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن مشرق وسطی بھیجے گا۔ کروز اور تباہ کن جہاز میزائل گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران اور فلسطین کی درخواست پر OIC کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اجلاس 7 اگست کو جدہ میں ہوگا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی جارحیت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ایران کے متعدد انٹیلیجنس اور ملٹری افسروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی تہران میں قیام گاہ کے ملازمین کو بھی حراست میں لیا گیا۔
ہنیہ قتل کیس کی تحقیقات ایرانی پاسداران انقلاب کی ٹیم کر رہی ہے۔ اسرائیل نے تاحال حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، سویڈن نے لبنان میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ سویڈن کا اپنے شہریوں کو فوری لبنان چھوڑنے کا حکم۔ یورپی اور دیگر ایئر لائنز نے اسرائیل اور لبنان کے لیے فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ مولانا نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت کی۔ کہا، شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائگاں نہیں جائے گا، فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یمن میں اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ رہنما فواد شکر کو شاندار خراج عقیدت، بڑی ریلی نکالی گئی۔ فلسطینی پرچم، اسماعیل ہنیہ اور فواد شکر کی تصاویر ریلی کے راستوں پر آویزاں کی گئیں۔ دوحہ میں فلسطینی پرچم کو بلند ٹاور پر روشن کیا گیا۔ لندن میں بھی فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ انڈونیشیا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ ہوا۔ جبری گمشدگی کے ذمہ دار وزیر اعظم اور کابینہ ہے۔ وزیر اعظم اس مکروہ عمل کا سدباب کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی استدعا پر حکم۔ حکم نامے کی کاپی وزیر اعظم کے سامنے رکھی جائے۔ فریقین نے لاپتہ غلام صابر کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تمام اداروں کے نمائندوں نے کہا کہ مغوی ان کی تحویل میں نہیں، لا علمی کا اظہار جبری گمشدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ دو لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ کہتے ہیں سولر پینلز کی تقسیم چند ہفتوں میں شروع کر دیں گے۔ تمام سرکاری عمارتوں کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ اس وقت بجلی کا بحران زیادہ ہے، گرین پاور پلانٹ سے لوگوں کو سستی بجلی فراہم کریں گے۔ مریم نواز کی موٹر ویز پر ریسکیو سروسز کے جلد آغاز کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سے سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ملاقات۔ ایئر ایمبولینس اور موٹر وے ریسکیو 1122 سروسز پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ایئر ایمبولینس کا آغاز کرنے والا پہلا صوبہ ہے۔ موٹر ویز پر حادثات پر ایمبولینس کا فوری پہنچنا ممکن ہوگا۔ جس کی غلطی ہے اسے ماننا پڑے گی، ہم 9 مئی واقعات کے ذمہ دار نہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا، 9 مئی کو ہمارے خلاف سازش کی گئی، غلطی ثابت ہوئی تو معافی مانگنے کو تیار ہوں گے، زبردستی کے کاموں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے عراق کے ریپڈ رسپانس یونٹ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر طاہمیر اسماعیل کی ملاقات۔ پاکستانی زائرین سے عراق میں پاسپورٹ نہ لینے اور سہولتوں پر تبادلہ خیال۔ عراقی وفد کے وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی نے استقبال کیا۔ IMF پروگرام کی کڑوی گولی نگلنا پڑے گی، وفاقی وزیر احسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان میں ایکسپورٹ ایمرجنسی ضروری ہے، برآمدات کو $100 ارب تک لے جانا ہے، قرضوں سے نجات کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسما بخاری جعلی ویڈیو کیس میں پیش رفت۔ پی ٹی آئی کارکن فلک جاوید سمیت 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ حسن طور، شہاب الدین، آسما تبسم، محمد شفیق نامزد۔ ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے اور شیئر کرنے والے 20 اکاؤنٹ ہولڈر کا نام بھی آ گیا۔ لاہور میں جرمن سیاح لٹ گیا، ملزم 27 سالہ برگ فلورائن سے نقدی، موبائل اور کیمرہ چھین کر فرار، تشدد بھی کیا۔ جرمن سیاح کے رونے پر شہری دلاسے دیتے رہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا واقعے کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ لاہور میں ہنی ٹریپ کا ایک اور واقعہ، نوجوان حمزہ کو کائنات نامی لڑکی سے دوستی مہنگی پڑ گئی۔ حمزہ ناشتہ لے کر فلیٹ پر پہنچا تو 3 افراد گھس گئے، ملزمان تشدد کرتے رہے، لڑکی ویڈیو بناتی رہی، نقدی اور موبائل فون بھی چھین لیا۔ کائنات سمیت دیگر 2 ملزم گرفتار۔